پروگرام کو پیش کیا ہے گڈ ورڈ بکس نے. بچوں کے لیے دلکش اسلامی کتابیں، ہر گھر کی ضرورت. اسلامی تعلیمات کے اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے. اس پروگرام کے ذریعے ہم قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس میں ہمارے لیے سبق ہے، نصیحت ہے اور گائیڈنس کا سامان ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں، اعلیٰ کیریکٹر پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. پچھلی بار ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ لیا تھا اور آپ نے دیکھا تھا کہ سارے بھائی مصر سے واپس کنعان آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے بتایا کہ ان کے چھوٹے بھائی یعنی بنیامین کو مصر میں روک لیا گیا. تو اس سے حضرت یعقوب کو بہت بڑا صدمہ ہوا، بہت ہی دھکا لگا، لیکن انہوں نے صبر کیا اور کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ جاؤ پھر مصر دوبارہ جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو. یعنی انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور کہا کہ لا تیأس من روح اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تم مایوس نہ رہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تو ہمیں یہاں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی کبھی زندگی میں نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں اتنے زیادہ امکانات ہیں، اپرچونٹیز ہیں کہ ڈسپیئر کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے اسلام میں سوئسائڈ کو حرام کہا گیا ہے، یعنی خودکشی حرام ہے، کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ سوئسائڈ کر کے جو فوری اس کا مسئلہ ہے اس سے اس کو حل مل جائے گا، اس سے اس کی نجات مل جائے گی، لیکن دراصل وہ اور بڑے مسئلے سے دوچار ہو جاتا ہے. یعنی ابدی مصیبت، ایٹرنل مسئلہ اس کے سامنے آتا ہے. اس کو فرشتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خدا کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ جب ہم نے تمہیں زندگی دی تو تم نے اس کو کیوں ختم کیا، کیوں تم نے دنیا میں جو سارے مواقع تھے اس کو کیوں نہیں استعمال کیا. تو اس طریقے سے سارے بھائی ایک بار پھر کنعان سے مصر کے لیے انہوں نے لمبا سفر کیا اور سفر کر کے وہ مصر پہنچے. حدیث میں سفر کے بارے میں کئی دعائیں آئی ہیں، جیسے اللہم انت الصاحب فی السفر وانت الخلیفۃ فی الاہل، یعنی اے اللہ تو میرے سفر کا ساتھی ہے اور تو میری فیملی کا نگہباں ہے. یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کو دریافت کرتا ہے، ڈسکور کرتا ہے، پھر اس کے اوپر یہ بات کھل جاتی ہے کہ اس دنیا میں خدا کی مدد کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے. تو وہ ہر موقع کو دعا کے لیے استعمال کرتا ہے. تو اگر ہم سفر کے دوران اپنے ذہن کو بیدار رکھیں تو بہت ہی روحانی تجربات ہمیں مل سکتے ہیں. مثال کے طور پر پرانے زمانے میں انسان گھوڑے پہ سفر کرتا تھا، اونٹ پر سفر کرتا تھا، اب وہ ہوائی جہاز پہ سفر کرتا ہے. تو اگر آپ سوچیں تو ہوائی جہاز بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یعنی بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہوائی جہاز اڑ سکتا ہے، اڑ پاتا ہے. مثال کے طور پر ایک سائنس ہے جسے ایرو ڈائنامکس کہتے ہیں. یعنی اگر جہاز کی جو شکل ہے، اس کی جو شیپ ہے، وہ ایک خاص انداز کی بنائی جائے تبھی وہ جہاز اڑ سکتا ہے، کیونکہ ہوا میں ایک چیز ہوتی ہے جسے تھرسٹ کہتے ہیں. جب جہاز اڑتا ہے تو تھرسٹ پیدا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے جہاز اڑنے لگتا ہے. اگر جہاز کی شیپ ایسی نہ ہو
جیسی ہوتی ہے، مان لی چوکور ہو یا گول ہو، تو جہاز نہیں اڑ سکتا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ سوچنے سے آتی ہیں، غور کرنے سے آتی ہیں، اور سفر کے دوران آپ ان چیزوں کے بارے میں اگر سوچیں تو بہت روحانی تجربات آپ کو ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سارے بھائی، تینوں بھائی ایک بار پھر انہوں نے سفر کیا مصر کے لیے، ایک لمبے قافلے میں شامل ہو گئے۔ پرانے زمانے میں سفر قافلوں میں ہوتے تھے، کیرواں میں ہوتے تھے، تو وہ کافی لمبا سفر، تقریباً 450 کلومیٹر کا سفر لمبا طے کر کے مصر پہنچے، اور وہاں سیدھے محل میں پہنچ گئے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس بار بہت مصیبت میں ہیں، ہمارے والد اندھے ہو گئے ہیں، ہم سوکھے کی زد میں ہیں، ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں کہ ہم اناج خرید سکیں، تو آپ ہمیں صدقہ دیجئے، وتصدق علینا، آپ ہمیں صدقہ دیں، اور اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو ریوارڈ دیتا ہے، ان کو اجر دیتا ہے، ان اللہ یجزی المتصدقین۔ تو صدقہ دراصل کوئی بھی کام جو انسان سچے دل سے کرے، اچھے ارادے سے کرے، اس کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ یعنی زکوٰۃ تو فرض ہے، تو زکوٰۃ کے علاوہ جو چیریٹیبل کام انسان کرتا ہے، جو نیک کام کرتا ہے، اسے صدقہ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی جو مدیں ہیں، زکوٰۃ کے جو ہیڈز ہیں، وہ قرآن میں چیپٹر نمبر 9 ورس 60 میں آپ کو مل سکتی ہیں، یعنی سورہ توبہ آیت نمبر 60۔ یعنی زکوٰۃ کو آپ کن مدوں پہ خرچ کر سکتے ہیں؟ غریب کو، غربا کو دے سکتے ہیں، لاچار فقراء کو دے سکتے ہیں، مسافرین کو دے سکتے ہیں۔ وہ مسافر جو کسی وجہ سے سفر کے دوران انہیں کچھ ضرورت پڑ گئی تو ان کو اوپر بھی ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی ایک بہت بڑا ہیڈ ہے فی سبیل اللہ، یعنی دعوتی کاموں کے لیے زکوٰۃ کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو زکوٰۃ دراصل نفس کی پاکی کے لیے ہے، یعنی انسان کے اندر جو مال کی محبت ہے وہ کم ہو اور ویلیوز کی محبت بڑھے، چونکہ قرآن میں آتا ہے اِنَّهُ لَحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ وہ مال کی بہت محبت کرتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن میں آتا ہے أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، کہ اور زیادہ کہ حرص نے تم کو غفلت میں رکھا یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ تو دراصل صدقہ اور زکوٰۃ یہ سب اس لیے ہے کہ انسان کی جو مٹیریل سوچ ہے، مادی سوچ ہے، وہ کم ہو اور آخرت کی سوچ بڑھے، یعنی جو منی اورینٹڈ تھنکنگ ہے وہ کم ہو اور آخرت اورینٹڈ تھنکنگ اس کی بڑھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مال یا ویلتھ کوئی بری چیز ہے، بلکہ اچھی چیز ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ویلتھ ہماری نیڈ ہے، ضرورت ہے، نہ کہ ہمارا گول۔ اگر ہم ویلتھ کو اپنا گول بنا لیں تو پھر وہی ہوگا جو قرآن میں آیا کہ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، کہ اور زیادہ کہ حرص نے تمہیں غفلت میں رکھا یہاں تک کہ تم اپنی قبروں میں پہنچ گئے۔ تو مال جو ہے وہ ہماری ضرورت ہے، ویلتھ ہماری ضرورت ہے، اور ہمارا جو گول ہے وہ آخرت ہے، تزکیہ نفس ہے، معرفت ہے، اسپریچولیٹی ہے، اسپریچول ڈیولپمنٹ ہے۔ تو سارے بھائی جب حضرت یوسف سے ملے تو بولے کہ نیک شہزادے، ہم لوگ بہت سوکھے کی زد میں ہیں، ہمارے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، آپ ہمیں صدقہ دیجئے، اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو اجر دیتا ہے۔ تو حضرت یوسف نے جب یہ دیکھا کہ بھائیوں کی یہ حالت ہے تو انہوں نے سوچا کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ میں ان کو اپنے بارے میں بتا دوں۔ اب تک انہوں نے اپنی آئیڈینٹی ریویل نہیں کی تھی، لیکن اب انہوں نے سوچا کہ میں اپنی آئیڈینٹی ریویل کر دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم کو معلوم ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو سارے بھائی حیران ہو گئے، ان کو یقین نہیں آیا کہ کیا یہ وہ شخص ہے جس کو ہم نے 20 سال پہلے کنویں میں ڈالا تھا۔ انہیں یہ یقین نہیں آیا کہ وہ شخص جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا وہ کیسے اتنے اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا۔ تو وہ بولے کہ کیا تم ہی یوسف ہو؟
تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت فضل کیا، قد من اللہ علینا۔ اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو سارے بھائی ڈر گئے، وہ سمجھتے تھے کہ اب یوسف کوئی ان کو سزا دیں گے یا گرفتار کر لیں گے یا ڈانٹیں گے۔ تو بھائی بولے کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت اونچا اٹھا دیا، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اور وہ بولے کہ ہم یقیناً گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، ان کننا لخاطئین، یعنی اس طریقے سے انہوں نے اپنا گناہ قبول کیا، معافی مانگی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام اتنے شریف انسان تھے کہ انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا، نہ غصہ ہوئے، نہ ڈانٹا، اور یہ کہہ سکتے تھے کہ تم نے میرے اوپر اتنا بڑا ظلم کیا کہ موت کے کنویں میں ڈال دیا، میری موت ہو سکتی تھی، اور آج دیکھو تمہارا کیا حال ہے اور میں کس مقام پہ پہنچ گیا۔ یہ سب کچھ نہیں کہا انہوں نے، بلکہ انہوں نے کہا کہ آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، اللہ تمہیں معاف کرے، یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تمہیں معاف کرے، آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں، یعنی بڑی انکساری کا ثبوت دیا۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، بلکہ کہا کہ اللہ تمہیں معاف کرے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے بہت اچھا برتاؤ کیا، ان کو ایمبیرس نہیں ہونے دیا، بلکہ ان کی بات کو کم کر کے دکھایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو تم نے فیل کیا تھا، یعنی مجھے کنویں میں ڈالا تھا، وہ نادانی کی وجہ سے کر دیا ہوگا، اگنورنس میں کر دیا ہوگا، اذ انتم جاہلون، حالانکہ بھائیوں نے یہ نادانی سے نہیں کیا تھا بلکہ بہت بڑا پلان بنا کے کیا تھا۔ تو انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ دیکھو میں کتنی بڑی مقام پر پہنچ گیا، کتنے بڑے مقام پر پہنچ گیا اور تمہارا کیا حال ہے، بلکہ سارا کریڈٹ خدا کو دیا کہ آج میں جس حال میں ہوں یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے ہے۔ گڈ ورڈ اسلامی کتابوں کا عظیم مرکز، یہاں انڈیا اور انڈیا سے باہر کی چھپی ہوئی کتابیں دستیاب ہیں، مثلاً قرآن مجید کے ترجمے، تفسیر، حدیث، سیرت، اسلامی دعوت، عربک ڈکشنری، اسلامک آرٹس، پیس اینڈ اسپرچویلٹی، اسلام اور سائنس، عربک سکھانے والی کتابیں، بچوں کے لیے قرآن سٹوریز، بچوں کے لیے عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز کورسز، گفٹس اینڈ گیمز۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں گڈ ورڈ بکس، 1 نظام الدین ویسٹ مارکیٹ، نیو دہلی 110013۔ کال کریں 41827083۔ ای میل کریں info@goodwordbooks.com۔ ویب سائٹ www.goodwordbooks.com